السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جو مہینہ تھا محرم کا مہینہ، اس کے متعلق ہم نے یہ بات سنی تھی کہ محرم کا مہینہ، محرم کے دن و رات یہ کس کے لیے مبارک ہوں گے، اور یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ اسلامی قمری اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے۔ تو جس طرح سے ہم نے یہ سنا تھا کہ محرم کا مہینہ اس شخص کے حق میں مبارک ہوگا جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جو اپنے رب کو راضی کرے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اسی طرح اس مہینے کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غلط سوچ ہے کہ سفر کا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور صرف آج ہی کے زمانے میں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے، بلکہ مشرکین مکہ اسلام سے پہلے یہ ان کے عقائد تھے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ حالانکہ دوستو، اسلام آنے کے بعد، اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہے، جو نبی نے دین اپنی قوم کو پہنچایا اسی کو اسلام کہتے ہیں، لیکن ہم جس شریعت کو، جس اسلام کے تابع ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، اس کے آنے کے بعد، دین مکمل ہونے کے بعد، یہ ہمارے ذہنوں سے بات نکل جانا چاہیے کہ کوئی گھڑی، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی وقت ایسا ہو جس میں نحوست ہو۔ ایسا کوئی بھی وقت، ایسا کوئی بھی مہینہ، ایسا کوئی بھی سال، ایسا کوئی بھی دن، ایسا کوئی بھی ہفتہ نہیں ہے جس میں نحوست ہو۔ یہ اسلام کے عقائد کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ بخاری اور مسلم میں کئی ایسی روایتیں ہیں جس میں بخاری کی روایت کے الفاظ یہ ہے: لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی حدیث ہے، اس کے اندر سفر کا ذکر کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سفر کا جو مہینہ ہے اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، کیونکہ مشرکین عرب اس مہینے میں نحوست سمجھتے تھے، کوئی بھی اچھا کام نہیں کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے درمیان میں کچھ لوگ ہوں گے، اللہ حفاظت فرمائے، سنی سنائی بات پر وہ یقین کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے اپنے بچوں کی، سفر کے مہینے میں کوئی خوشی نہیں منائیں گے۔ اور آج کل تو دوستو واٹس ایپ وغیرہ پر لوگ من گھڑت بنی بنائی حدیثیں بھی ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے مجھے بھی ایک حدیث فارورڈ کیا، لیکن اس نے تحقیق کے لیے فارورڈ کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کو اپنی طرف سے من گھڑت بنا کر کے اس کو حدیث بنا کر کے لوگ آج پیش کر رہے ہیں۔ یہ قیامت کی علامت میں سے ہے کہ جاہل لوگ جو ہے فتوے دیں گے، جاہل لوگ اپنی باتوں کو پیش کریں گے اور بیچارے بھولے بھالے لوگ اس پر یقین کریں گے۔ تو وہ حدیث بول کر کے ایک چیز مجھے بھیجی کہ یہ صحیح ہے کیا، تو میں نے اسے پڑھا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ سفر کا مہینہ آنے والا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، جیسے سیلاب آنے سے پہلے اعلان ہوتے سیلاب آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، تو ایسا لکھا ہوا تھا اس کے اندر کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہے اور نہ جانے کیا کیا اترتا ہے، اس لیے اتنی بار یہ پڑھو، اتنے بار وہ پڑھو۔ تو دوستو، شاید آپ میں سے بھی کسی کو وہ میسج آیا ہوگا۔ اس میسج کی اور اس من گھڑت چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ اس شخص کے لیے منحوس ہوگا جس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے گناہ کیا، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے اللہ کو خوش کیا، اس کے لیے ہر مہینہ مبارک ہے۔ جس نے اللہ کو ناراض کیا اس کے لیے ہر گھڑی نامبارک ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی خرابی ہے، اس میں ہم شادی بیاہ بھی کر سکتے ہیں، جو بھی ہم کرنا چاہیے جیسے عام مہینوں میں کرتے اس طرح اسی مہینے میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات کو ہم کو سمجھنا ہے دوستوں، اسلام کے مزاج کو سمجھنا ہے، اور اسلام کے علاوہ جو ادیان ہیں، دین کی جمع ادیان، وہ ادیان میں کیا فرق ہے وہ آج ہم کو سمجھنا ہے۔ اسلام جو سب سے پہلی چیز پیش کرتا ہے وہ ہے توحید۔ وہ کیا ہے؟ توحید۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے سب سے پہلی، نماز سے بھی پہلی، نماز بہت بڑا عمل ہے، اس سے بھی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بات کا یقین اپنے دل میں رکھے کہ اللہ کی ذات تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ کرنے دھرنے میں کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کو بنانے والا ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، اور تمام چیزوں کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت کے وہ قابو سے باہر نہیں ہو گئی چیزیں، اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہیں۔ یہ زمین و آسمان کا نظام اللہ نے بنایا ہے، یہ دن اور رات کا نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہے، یہ سورج اور چاند کا نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور یہ تمام چیزیں اللہ کے حکموں سے چل رہی ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها، سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو سورج ہے تجری، یہ چلتا ہے، اس کا مستقر، اس کی حدیں اللہ رب العزت نے اس کو بتا کے رکھی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
ہماری سانسوں کا نظام، اس دنیا میں آدمیوں کا، انسانوں کا پیدا ہونا، جانوروں کا پیدا ہونا، مر جانا، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. یہ سب سے پہلا ہمارا عقیدہ صحیح کرنا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اور تمام چیزوں کا کرنے والا اللہ ہے. توحید اسلام کے مزاج میں سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے توحید کو اپنے دل میں جگہ دینا. اس سے سب کی نفی ہو جاتی ہے. اس لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. تو سب سے پہلے کلمے میں ہم انکار کرتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. یعنی تمام چیزوں کا ہم اپنے دماغ سے، اپنے دل سے، اپنی لسٹ سے نکال دیتے ہیں کہ نفع اور نقصان اللہ کے سوا کوئی پہنچا، نفع بھی اللہ پہنچاتا ہے، نقصان بھی اللہ پہنچاتا ہے. ایک چیز یہ ہے توحید. دوسرا اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ہر ایمان والا سب سے پہلے توکل کو سیکھے. کس کو سیکھے؟ توکل. توکل کہتے ہیں بھروسے کو. ایک تو یہ کہ اللہ پر یقین کیا، اس بات کا یقین کہ دنیا میں جو کچھ جس کے بھی ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے. اور توکل سب اپنا اپنا، جتنا توکل زیادہ ہوگا، اللہ پہ جتنا بھروسہ ہوگا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ویسے آئے گی. میرا توکل یہ ہونا چاہیے میری ذات کے اعتبار سے، آپ کا توکل یہ ہونا چاہیے آپ کی ذات کے اعتبار سے کہ میرے ساتھ اللہ کا معاملہ اچھا ہی ہوگا. لیکن اس کے لیے میرے ساتھ اللہ نے کچھ شرطیں جوڑی ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں گا تو میرے ساتھ اللہ کا معاملہ اچھا ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو توکل کے اندر سب جو ہے اپنا اپنا اپنے اپنے اعتبار سے دیکھیں گے. جس کا جتنا بھروسہ زیادہ ہوگا اللہ کی مدد اس کے ساتھ اتنی زیادہ آئے گی. ایمان والوں کی صفات میں سے بہت اہم صفت ہے توکل. تو یہ دو چیزیں اسلام سب سے پہلے کہتا ہے کہ ان دو چیزوں کو تم کو سب سے پہلے اپنانا ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں اس بات کی بھی ترغیب دی ہے اور اس بات سے بھی روکا ہے کہ تم جو ہے کسی بھی چیز کے اندر یہ مت سمجھو کہ فلاں چیز کر لیں گے تو اس سے نقصان ہوگا. نقصان صرف گناہوں سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ بلی رستہ کاٹ لی اور ہم وہاں سے اس کو کاٹ کے، رستے کو کاٹ کے چلے گئے، اب نقصان ہو جائے گا. یہ عقیدہ مسلمانوں کا. اگر اتنی کمزوری ہوتی ہے ہمارے اندر کہ بلی کے رستہ کاٹنے سے ہمارے اندر جو ہے ہم کو نقصان ہو جاتا، تو دوستو آج ہم یہاں پہ بیٹھے نہیں رہتے. ایسی کتنی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ دن بھر میں کہ ہمارے گھر پہ آج صبح سے کوا چلا رہا ہے. بعض لوگ اتنے عقیدے کے کمزور ہوتے ہیں، صبح سے کوا چلا رہا ہے، کچھ غلط ہونے والا ہے، نعوذ باللہ. اہل عرب کے اندر، مشرکین کے اندر یہی چیزیں پہلے بھری ہوئی تھی کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ اس کے اندر جو ہے یہ تلاش کرتے تھے کہ وقت اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے. روایت میں آتا ہے کہ بعض مشرکین ہوا میں تیر چلاتے تھے اور تیر اگر بائیں طرف گئی تو وہ جو کام کے لیے انہوں نے تیر چلایا تھا اس سے کیا کرتے تھے؟ رک جاتے تھے. بولے آج سگنل اچھے نہیں مل رہے، نیٹ ورک نہیں مل رہا ہے. اور اگر دائیں طرف چلے گئے تو بولے ہاں ہم سکسیس ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع فرمایا. اس سے بھی کیا فرمایا کہ بد فعلی اور بد شگونی مت لو. رات کو گھر میں جھاڑو ماریں گے تو بے برکتی ہوتی ہے. ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا. اللہ کے نبی اگر فرماتے کہ رات میں جھاڑو مت مارو بے برکتی ہوگی تو ہم مانتے تھے ہاں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. لیکن یہ تو کس نے فرمایا ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. تو ہمارے استاد کہتے تھے یہ لال کتاب کا واقعہ ہے. کیا کہتے تھے؟ ایسی جو بھی چیز جو حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، من گھڑت کسی نے پھیلا دی اور ہم اس پہ یقین کر رہے ہیں، یہ لال کتاب سے آیا سب. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے ایسی کوئی بھی چیز جو حدیث میں نہیں، قرآن میں نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، اس پر ہم یقین نہ کریں دوستوں. ورنہ اچھا یہ اس کی جڑ کہاں تک جاتی ہے آپ کو بتاتا ہوں. اگر ہم ایسی چھوٹی موٹی باتوں پر جو کسی چیز سے ثابت نہیں ہے یقین کرنے والے بن جائے اور پھر خدا نہ خواستہ ہمارے ہی زمانے میں دجال نکل آئے. کون نکل آئے؟ دجال نکل آئے. وہ تو آپ کو صاف صاف بتائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال جو ہوگا اللہ نے اس کو اتنی پاور دی ہوگی وقتی طور پر کہ وہ جنت اور جہنم بتائے گا آپ کو. وہ کیا بتائے گا؟ ہاں. لیکن اس کی جو جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جو جہنم ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی. وہ کہے گا میں خدا ہوں. تو ایسے لوگ جو عقیدے کے کمزور ہیں، جن کا بلی راستہ کاٹ دیتی ہے تو ان کو بخار آ جاتی ہے، تو وہ دجال کو دیکھ کے کیا کریں گے بھائی؟ وہ تو فوراً اس پر ایمان لے کر آئیں گے یا تو ہی ہمارا خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے عقیدے کی جو ہے کمزوری ہم اپنے اندر سے دور کریں. کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایسا ایسا ہے تو ہم اس کی تحقیق کریں. ہم اس کی کیا کریں؟ تحقیق کریں کہ یہ بات شریعت کے اعتبار سے صحیح ہے یا غلط ہے. اگر شریعت کے اعتبار سے صحیح ہے، اللہ کے نبی نے، قرآن نے، حدیث نے بتایا ہے تو ہم بے شک اس پر عمل کریں گے. اور اگر کسی من گھڑت طریقوں سے چلتی آ رہی ہے کہ فلاں حضرت نے بتائے تھے لیکن حضرت کا نام میں بھول گیا، فلاں حضرت نے بتائے تھے. بعض لوگ ایسی چیزوں پر عمل کرتے ہیں جب ان کو روکا جاتا ہے تو مولانا ایک کتاب میں نے پڑھا تھا، کون سی کتاب نام بھول گیا، فلاں جگہ پہ سنا تھا. کہاں سنے تھے؟ وہ بھول گیا میں کہاں سنا تھا. تو یہ دوستو یہ پختگی والی باتیں نہیں ہیں. ہاں لیکن اسلام میں ایک چیز ہے کہ ہم نیک فالی لے سکتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نیک فالی لے سکتے ہیں. جیسے کسی کا اچھا نام سن لیا، کسی کا اچھا نام سن لیا، جیسے کسی کا نام سعید ہے، نیک بخت، خوش بخت.
تو ہم اس کو کہے جیسے اکثر لوگ جو ہے اہل عرب کی جو جماعتیں آتی ہے یا اہل عرب سے کبھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ لوگ بھی نام پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، تو کہتا ہے سہیل نام ہے میرا، تو سہیل جو ہے آسانی سے بنا ہے، سہل مطلب آسانی، تو لوگ دعا دیتے ہیں فوراً کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو آسان کر دے۔ کسی کے نام میں اچھائی ہے، نیک بختی، تو اس کا نام ہم سنیں تو یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تجھے دنیا اور آخرت میں نیک بخت بنائے۔ کسی کا نام سالم ہے، ہم یہ کہیں کہ اللہ تجھے دنیا اور آخرت میں سلامت رکھے، تو نیک بختی ہم لے سکتے ہیں، خوش بختی، کہ کسی کے ہے نا بھائی کہاں جا رہے ہو، ایگزام دینے جا رہا ہوں، اللہ آپ کو پاس کر دے۔ کہاں جا رہے ہو، روزی کی تلاش میں جا رہا ہوں، اللہ آپ کی روزی میں برکت دے۔ تو اسلام کا مزاج یہ تو ہے کہ کوئی اچھی چیز کی توقع اور اچھی چیز کی دعائیں دیں، لیکن کسی چیز سے بری چیز نہ نکالیں، کسی چیز سے بری چیز کہ میری بھائی آنکھ پھڑک رہی ہے، آج کیا ہونے والا کیا معلوم۔ بہت لوگ ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ ہیں ایسے کہ ان کی بھائی آنکھ پھڑکتی ہے تو ان کو دل بھی دھڑکنے لگتا ہے ان کا کہ آنکھ پھڑک رہی ہے اور دل دھڑک رہا ہے، کیا ہو گیا بھائی آنکھ پھڑک رہی ہے، کچھ برا ہونے والا ہے۔ ارے ایسا نہیں ہوتا بھائی، جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو دو چیزیں آج ہم کو آج کے اس بیان سے سمجھنی ہے کہ ایمان والے کا سب سے پہلے تو اللہ پر یقین ہو کہ اللہ پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور دوسرا اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ پہ بھروسہ ہو کہ چونکہ میں اللہ کو راضی کرتا ہوں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہوں، ایسا بنے بھی ہم تو یہ یقین ہو ہم کو کہ اللہ میرے ساتھ کبھی کوئی چیز غلط ہونے نہیں دے گا، ہر حال میں اللہ رب العزت میری نیا پار لگا دے گا، ہر حال میں اللہ میری بگڑی بنائے گا، ہر حال میں اللہ میری بگڑی بنائے گا۔ یہ دو صفات کو دوستوں اپنے ذہنوں میں بٹھا لے، اگر آج تک ہم کو یہ دو چیزیں پتہ نہیں تھی تو آج سے چاہے ہماری عمر کتنی بھی ہو گئی ہو، ہم میں سے بہت سے خوش نصیب ہوں گے جن کو آج بچپن ہی میں بات سننے مل گئی، بہت سارے لوگ کو نوجوانی میں بات سننے مل گئی، وہ ارادہ کرے انشاءاللہ پوری زندگی توحید اور توکل کے ساتھ گزاروں گا۔ اور جو لیٹ ہو گئے، جنہوں نے پوری زندگی کوا بیٹھنے کی وجہ سے، بھائی آنکھ پھڑکنے کی وجہ سے یا جو بھی ہے، وہ بھی توبہ کر لے کہ سب باتیں میرے ذہن میں آج تک غلط بھری ہوئی تھی، آج میرے سامنے یہ بات صحیح آئی کہ سب چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے اور مجھے اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے، وہ آج توبہ کر لیں انشاءاللہ ان کے وہ پچھلے سب چیزیں معاف ہو جائے گی۔ اور سفر کا جو مہینہ ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے، اور سفر نہیں کوئی بھی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں کوئی نحوست ہو، کوئی برائی ہو، سب مہینے ہمارے لیے مبارک ثابت ہوں گے جب تک ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، اور ہر گھڑی ہمارے لیے نحوست والی ثابت ہوں گی جب تک اللہ ہم سے ناراض رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔